دوستو، وہ شخص جو اپنی محبت کو کسی اور کے ساتھ دیکھے، اس سے بہتر ہے کہ اس شخص کے لیے موت کی دعا کی جائے۔ دوستو، میں ہوں راہیل انجم اور آپ دیکھ رہے ہیں لائف آف بکس، کتابوں کی زندگی۔ دوستو، کچھ چیزوں کا مذہب نہیں ہوتا، مثلا ادب، اخلاقیات، علم، فطرت، اچھی سوچ یا کسی کے لیے کوئی اچھا احساس، اس چیز کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب مذہب کے بغیر ان سب چیزوں کو دیکھیں گے۔ دوستو، تاریخ نے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا سرے سے نام ہی ختم ہو گیا، اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو چاہے ہزاروں سال پہلے گزرے لیکن انہوں نے کچھ ایسے کارنامے کیے، کچھ ایسے کام کیے کہ آج بھی ان کا نام موجود ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں ان میں کہ جنہوں نے نیک عمل کیے، اچھے کام کیے، انسانوں کی خدمت کی، انسانوں کے ساتھ ایک اچھا وقت گزارا، انسانیت کی کام آئے، انسانیت کو انسانیت جانا، اور رہتی دنیا تک ان کا نام موجود ہے۔ اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے انسانوں پہ ظلم ڈھائے، انسانوں کے ساتھ غلط کیا۔ آج بھی اگر ان کا نام موجود ہے تو ان کا صرف نام موجود ہے ان کی برائی کے ساتھ، لیکن اچھے لوگوں کا صرف اور صرف نام ہی موجود نہیں ہے بلکہ ان کا کام بھی موجود ہے، اور انہوں نے رہتی دنیا کو بتایا ہے کہ اگر ہم ہزاروں سال پہلے گزر گئے ہیں، اگر ہم ہزاروں سال پہلے گزر گئے اور ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی ہیں، لیکن علم نے ہمیں بوسیدہ نہیں ہونے دیا۔ علم نے آج بھی ہمیں زندہ رکھا ہے، علم نے آج بھی ہمیں لوگوں کے دلوں میں زندہ رکھا ہے، کتابوں میں زندہ رکھا ہے۔ اور بہت سے ایسے لوگ ہیں یقیناً جنہوں نے ہزاروں سال پہلے محنت کی، ہزاروں سال پہلے کوئی کارنامہ انجام دیا، اور آج بھی دنیا ان کو جانتی ہے۔ میں کچھ ایسے ہی ناموں کا تذکرہ کرنا چاہوں گا، کچھ ایسے ہی لوگوں کا تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے آج سے ہزاروں سال پہلے، یا کچھ ایسے بھی ہیں ہمارے پاس نام جنہوں نے چند سو سال پہلے، یا کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے چند سال پہلے انسانیت کی خدمت کی، انسانیت کے لیے جو اپنی جانیں تک قربان کی، انقلاب برپا کیا۔ لیکن وہ کیسا انقلاب ہے، انہوں نے کیا قربانی دی؟ بہت سے ایسے موضوعات ہیں اور بہت سے ایسے انقلاب ہیں جن کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے، لیکن جس انقلاب کی میں بات کر رہا ہوں یا جن شخصیات کی میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہیں سائنٹسٹ، سائنسدان۔ دوستو، ان لوگوں نے سائنس کی دنیا میں انقلاب برپا کیا، لیکن جو آج جس مقام پہ سائنس ہے، اگر آپ کہیں کہ سائنس نے اچانک ہی یہ مقام حاصل کر لیا تو ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ سائنس کی تاریخ کو پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ سائنس کے اوپر کس طرح سے ظلم و ستم ہوا ہے، اور یہ ظلم و ستم کس نے کیا ہے؟ یہ ظلم و ستم کیا ہے، آپ کو میری اس بات سے جو ہے وہ اختلاف بھی ہوگا، اور شاید آپ میری اس بات کو سن کے شاید کہیں کہ یہ شاید کوئی ملحد ہے اور یہ اس طرح کی بات کر رہا ہے، لیکن اگر آپ حقائق سے واقف ہیں، آپ جانتے ہیں، تو آپ یقیناً کہیں گے کہ شاید آپ میری بات کے ساتھ ایگری ہوں اور آپ کہیں کہ یہ بات بالکل ٹھیک کر رہا ہے۔ اور یہ ظلم سائنس کے ساتھ کس نے کیا؟ یہ ظلم سائنس کے ساتھ کیا مذہب نے۔ مذہب سے مراد مذہبی رہنما، مذہب سے مراد وہ لوگ جنہوں نے کلیسا کو سنبھالے رکھا، جنہوں نے آپ کہہ سکتے ہیں چرچ کو سنبھالے رکھا، مسجد کو سنبھالے رکھا، مدارس کو سنبھالے رکھا، جنہوں نے مندروں کو سنبھالے رکھا۔ ان لوگوں نے انسانیت کے لیے سائنس کو جو ہے انقلاب برپا نہیں کرنے دیا۔ ان لوگوں نے انسانوں کے اندر نئے نظریات، نئی سوچ، نئی فکر نہیں آنے دی۔ میرے خیال سے میں یہ سوچتا ہوں کہ شاید اگر یہ لوگ مذہب کا لبادہ اور کہ یہ لوگ اگر سائنس کے آرے نہ آتے تو جو ہم کئی ہزار سالوں بعد انسانیت اس مقام پہ پہنچی ہے کہ ہم نے چاند پہ جو ہے وہ قدم رکھا ہے، ہم نے جو ہے اس دور میں کچھ ایسے حیرت انگیز جو ہے وہ ترقی دیکھی ہے۔ چند سالوں میں آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے ہاتھوں میں گیجٹ آ گیا ہے، آپ کے ہاتھوں میں ایسے ایپ آ گئے ہیں جو آپ کو حیران کر دیتے ہیں، کچھ ایسی سوشل سائٹس آ گئی ہیں جو آپ کو پریشان کر دیں گی کہ ہم
اس بلندی پہ، اس ترقی پہ پہنچ گئے ہیں، وہ لوگ جو یوٹیوب کا استعمال صرف اور صرف یا سوشل سائٹ کا استعمال صرف اور صرف اس لیے نہیں کرتے کہ کوئی انٹرٹینمنٹ والی چیز دیکھ لیں، یا کوئی مووی دیکھ لیں، کوئی گانا سن لیں، یا دیگر انٹرٹینمنٹ والی چیزیں ہیں آج کل جو پاکستان کے ولاگرس کر رہے ہیں، آپ جانتے ہی ہیں، مجھے کسی کو ایکسپوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ سب جانتے ہیں. اگر آپ سب صرف یہ نہیں دیکھتے، آپ کچھ معلوماتی چیزیں بھی دیکھتے ہیں، تو آپ یقیناً جانتے ہوں گے کہ سائنس کے ساتھ یہ جو ظلم ہے یہ مذہبی رہنماؤں نے کس طرح سے کیا ہے. مذہبی رہنماؤں سے مراد میں صرف اور صرف مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا. مذہبی رہنماؤں میں ہم بات کر سکتے ہیں کلیسا کی، ہم بات کر سکتے ہیں ہندوؤں کی، ہم بات کر سکتے ہیں یہودیوں کی، ہم بات کر سکتے ہیں پھر مسلمانوں کی اور دیگر بھی جو ہے وہ مذاہب کی. انشاءاللہ ہم آنے والی کچھ ویڈیوز میں بات چیت کریں گے کہ مذہب کے ساتھ جو یہ جو مذہبی ہمارے رہنما ہیں انہوں نے سائنس کے ساتھ ایسا کیوں کیا. سائنس نے ایسا کیا کر دیا کہ کلیسا نے یا مدارس نے یا مندر نے، یہاں کے جو ملائیت سوچ کے جو ہیں افراد، انہوں نے سائنس کا راستہ کیوں روکا، کس طرح سے روکا، کیا وجہ تھی کہ سائنس کا راستہ روکنا پڑا، ظلم کرنا پڑا. لیکن سائنس اگر گری، سائنس نے اتنا ظلم سہا، برداشت کیا، سب کچھ ہزاروں سال برداشت کیا، لیکن آخر کار جو سائنسدانوں نے، جو اس وقت کے لوگ سائنٹسٹ تھے جنہوں نے ان نظریات کو، سائنس کو پھلنے پھولنے میں مدد کی، وہ ان لوگوں کی جو قربانیاں ہیں، ان لوگوں کا خون جو ہے وہ رائے گا نہیں گیا. بالآخر ہزاروں سال بعد سقراط کا آپ کہہ سکتے ہیں، اس نے اگر زہر کا پیالہ پیا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو زہر کا پیالہ پیش کرنے والے، پلانے والے، مجبور کرنے والے، وہ ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے. لیکن آج نام کس کا باقی ہے؟ سقراط کا. آج نام کس کا باقی ہے؟ اس کے شاگردوں کا باقی ہے. آج نام نہیں ہے باقی اس کو پھانسی دینے والے قاضیوں کا، اس کو پھانسی دینے والے بادشاہ کا، اس کا مذاق اڑانے والے اس کے شہر کی باسیوں کا نام نہیں موجود. جب وہ بات کرتا تھا، جب وہ پوچھتا تھا، جب وہ سوال کرتا تھا، جب وہ ایک نیا نظریہ پیش کرتا تھا تو لوگ اس پہ ہنستے، لوگ اس پہ کوڑا کرکٹ پھینکتے. وہ لوگ تو آج باقی نہیں ہیں، ان لوگوں کا نام و نشان باقی نہیں ہے، لیکن نام باقی ہے، نظریہ باقی ہے، سوچ باقی ہے، تو سقراط کا. تو انشاءاللہ ہم ایسی ویڈیوز لائیں گے، انشاءاللہ ہم بتائیں گے آپ کو کہ جو ہے مذہب نے، یعنی مذہبی رہنماؤں نے، نہ یہ کہ مذہب نے، مذہبی رہنماؤں نے کس طرح سے اور کن بنیاد پر جو ہے وہ ان لوگوں کے اوپر، جو سائنٹسٹ تھے، جو فلاسفر تھے، ان کے اوپر ظلم کیا، کیوں کیا، کس طرح سے کیا. لیکن آج میں جو آپ کو کتاب بتاؤں گا اس میں ہم ہمارے 100 عظیم سائنسدان، جس میں مسلمان بھی ہیں سائنسدان، جس میں یہودی سائنٹسٹ بھی ہیں، عیسائی سائنٹسٹ بھی ہیں. میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ علم کا کوئی مذہب نہیں ہے. میں صرف اور صرف آپ کو یہودی، عیسائی اور مسلمان اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ بہت سے ایسے ہمارے ہیں یہودی یا عیسائی، وہ یہ سمجھتے ہیں، یا ہمارے بہت سے ایسے مسلمان بھی ہیں جو جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل میں جو کیمسٹری ہے، جو سائنس ہے، اس کی بنیاد میں مسلمانوں کا کیا رول ہے. شاید ہمیں نہیں معلوم. ہم نے شاید بہت ہی چند ایسے نام سنے ہیں، مثلا ہم نے ابن الہیثم کا سنا ہے، ہم نے جابر بن حیان کا، خوارزمی کا سنا ہے. ہم بہت سے ایسے مسلمان سائنسدان ہیں، ان سے واقف ہی نہیں ہے. تو میں آج آپ کو ایک بہت ہی مختصر سا جو ہے وہ ایک رسالہ آپ سمجھ لیں، یہ کتاب ہے جو آپ کو بتاؤں گا، جس میں 100 عظیم سائنسدانوں کا تذکرہ ہے. مختصر طور پر ان کی بایوگرافی بھی بیان کی گئی ہے، ان کا جو ہے جو انہوں نے کارنامے انجام دیے ہیں وہ بھی ہے. یہ کتاب ہے 100 عظیم سائنسدان، اور یہ کتاب لکھی ہے ہاشم نعمان ہنی صاحب نے.
اور اس کتاب میں انہوں نے 100 عظیم سائنسدانوں کا تذکرہ کیا ہے، جس میں پاکستان کے بھی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر، ڈاکٹر سمر، ان کا بھی تذکرہ ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں جو مسلمان سائنسدان گزرے ہیں یا تاریخ میں جو مسلمان سائنسدان گزرے ہیں ان کی بھی بایوگرافی موجود ہے، اور جو سائنٹسٹ ہیں چاہے مسلمان نہیں ہیں لیکن انہوں نے سائنس کی جو ہے بنیادوں کو مضبوط کیا ہے، ان کا بھی اس کتاب میں تذکرہ ہے۔ اور میں ضرور چاہوں گا اپنے تمام دوستوں کو، خاص طور پہ جن کا جو ہے وہ تعلق سائنس سے ہے، وہ ضرور اس کتاب کا مطالعہ کریں، اور سائنسدان جو گزرے ہیں، سائنٹسٹ گزرے ہیں، ان کی تاریخ سے اب واقف ہوں، ان کے عظیم کارناموں سے واقف ہوں۔ تو آج کی اس ویڈیو کا میرے دوستو اختتام کرتے ہیں۔